الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت منافق ثلاث: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا تینوں یا کوئی دو جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ یہ جو جمعے کے اجتماعات ہیں، یہ محافل ہیں، دینی محافل، یہ دینی مجالس، یہ مذاکرے، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، ان کا کام یہ ہے کہ انسانیت کی اس طور پہ تربیت ہو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، انسان کو مبعوث کیا، وہ مقصد کہیں ہم بھول نہ جائیں، وہ یاد دہانی ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی واعظ کا وعظ پسند آئے تو اس میں ایک مجمع ہوتا ہے بھرا ہوا، وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے واقعات سناتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس نیت سے آتا ہے کہ بات کرنے والا کوئی بھی ہو، الفاظ کسی بھی طرح کے ہوں، لیکن میری اللہ تعالیٰ درست سمت میں تربیت فرما دیں اور کسی طریقے سے میں اللہ کی رضا کا حقدار بن جاؤں اور جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ تو ہم جب آئیں کسی بھی ایسی محفل میں، مجلس میں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، تو سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو باتیں میں یہاں سنوں، اگر وہ آپ کے حکم کے مطابق ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہیں، تو مجھے عمل کروا دیجئے، میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وگرنہ میرے دوستوں، باتیں سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ کوشش ہے اور نہ یہ دعا ہے، نہ اللہ سے وہ تعلق ہے جو ہونا چاہیے۔ ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اتنا ڈر جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانپ گئے اور متفکر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کی چاہت کے مطابق اتنا ڈر رکھے، یعنی جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ہم وہ ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں، ہم میں سے کون ایسا ہے؟ تو پھر آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی قرآن اتار دیا اللہ نے، کہ کتنا ڈرو، مستطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم صبح اٹھ سکتے ہیں، فجر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں اٹھتے۔ ہمیں طاقت دی ہے کہ اپنی سواری کو روک کے ظہر کی نماز کہیں ادا کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ طاقت۔ ہم بعض معنوں میں قرآن حکیم کی آیات کو کہیں سے کہیں اپنے طور پہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو طاقت تو ہمیں اللہ نے الحمدللہ عطا کی ہوئی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں عام اصطلاح میں توفیق۔ کسی سے آپ کہیں کہ نماز پڑھا کرو، اللہ توفیق دیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ بھائی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے الحمدللہ، یعنی اللہ تو کہہ رہے تم یہ کام کرو اور ہم اسی کے اوپر ڈال دیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں نیکی کرو اور ہم اسی کے اوپر ڈال دیں اللہ توفیق دیں۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ گرد و پیش چاروں طرف وہ حالات ہوں کہ ہم کام کر سکیں، یہ ہے توفیق۔ اور پھر اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام نہ کریں، یہ ہے بدبختی، یہ سستی ہے، اور اس سستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آپ تو اس کے اوپر 100% پورے تھے، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، یہ کسل ہے، سستی ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو بس میرے دوستو، یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو باتیں سنی جائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ زیادہ نہیں، 1 ہفتہ کوشش کر لیں کہ بھئی ہم نے جمعے میں یہ بات سنی تھی، اب ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ غیبت نہ کرو، تو جہاں کہیں غیبت کے مواقع ہوں وہاں پہ اپنی زبان کو بند کر لیں کہ ہم نے ابھی تو جمعے میں سنا تھا کہ غیبت نہیں کرنی، لہٰذا نہیں کروں گا میں غیبت، ابھی تو سنا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولوں گا، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں۔ تو جو میں نے خطبے میں ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اب ہم اپنے اندر جائزہ لیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو میرے دوستو بتاؤں، یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے، ہمارا عمل صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اچھا کام ہے تو اس کی برکتیں نسلوں تک چلیں گی، اور اگر خدا نخواستہ برا کام ہے تو اس کے نحوست بھی نسلوں تک چلے گی۔ دلیل میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے، ان کو ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی، انہوں نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا 2000 دینار میں۔ تو کسی نے پوچھا کہ قیمت تو اتنی نہیں ہے، 2000 دینار آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا پڑوس جو ہے وہ بہت ہی بہترین پڑوس ہے، میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میں اس کی برکتیں محسوس کرتا ہوں، 1000 اس کی قیمت ہے، اور میں چونکہ پڑوسی اچھا دے کے جا رہا ہوں، 1000 میں اس کے لے رہا ہوں، اور میں مجبوری میں یہ اپنا فروخت کر رہا ہوں اپنی جائیداد۔ پڑوس کس کا تھا؟ پڑوس تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا عقیدت مند ہے، لیکن ضرورت پڑ گئی تو بیچ کے جا رہا ہے، جانا نہیں چاہتا یہاں سے، اور اس نے ایسی بات کی، لہٰذا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ اور وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی نیت بنی۔ اس کا مطلب ماحول سے فرق پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، اگر پڑوسی اچھا نہ ہو میرے دوستوں تو جینا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کا پانی ہمارے گھر کے برابر میں آ رہا ہے، آپ کے بیٹے نے ہارن بجا دیا، وغیرہ وغیرہ، کتنی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہی پڑوس اچھا ہو تو سبحان اللہ بھائی ماشاء اللہ ہمارے پڑوسی بڑے اچھے ہیں، آدمی غیر موجودگی میں دعائیں کرتا ہے ان کے لیے، یہ نیک کلمات دعائیں ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی، لوگ آئے کہ دعا کر دیں، موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ایک مقام مقررہ اور وقت مقررہ پر جمع ہونے کا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس کی تعداد 6 لاکھ تھی، تو جو اس شہر میں اس وقت موجود تھے سارے کے سارے اپنے جانوروں کو بھی لے آئے، وہاں میدان میں جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دیجیے، قحط سالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، کلیم اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب چاہیں اللہ سے کلام کر لیتے تھے، تو اللہ نے اسی وقت جب موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے پھر کلام کرنے لگے کہ یا اللہ اتنی دیر ہو گئی بارش کی دعا کر رہے ہیں، آپ بارش فرما دیں یا میرے لیے کوئی حکم نازل فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، بغاوت کے اوپر اترا ہوا ہے، میری ایک بات نہیں مانتا، جب تک وہ اس مجمع میں ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا او بدبخت، جو اس مجمع میں ایسا ہے جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، وہ یہاں سے چلا جائے، اس مجمع سے نکل جائے، ورنہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ بارش نہیں برسائیں گے۔ یہ ہے وہ بات میرے دوستو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں نا، تو کیا ہوا؟ میں کر رہا ہوں، میں جاؤں گا،
مجھے نہیں روکو شراب پینے سے، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کیونکہ یہ میرا عمل ہے۔ ہم کتنے سنتے ہیں صبح سے شام تک، یہ میرا عمل ہے، میں کر رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ بھائی عمل تو تمہارا ہے، لیکن اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ اس گناہگار کے اثرات پوری قوم پر، پورے علاقے پہ ایسے آئے تھے کہ اس کی وجہ سے قحط سالی میں سب کو بھگتنا پڑی قحط سالی۔ لہذا اس شخص نے اب گردن جھکائی، منہ کے اوپر رومال ڈالا اور اللہ سے ہم کلام ہوا کہ اے اللہ، اگر آج میں مجمع سے نکلا تو سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کمینہ میں ہوں، آپ میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، آپ قادر ہیں اس پر، آپ معاف کر دیجئے۔ اس نے اللہ سے مناجات کی، اللہ سے لو لگائی، معافی مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے اور موسلا دھار بارش ہوئی، ایسی کہ لوگوں کو پناہ لینے کے لیے کسی چھپر کے نیچے بھاگنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا کہ اے اللہ، آدمی تو کوئی باہر نہیں نکلا، آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ نے کہا کہ جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے برسا دی۔ کہا کہ یا اللہ وہ کون ہے، مجھے اس کا پتہ اور نام بتا دیجئے۔ کہا موسیٰ جب وہ ہمارا باغی تھا ہم نے اس کے اس وقت عیب چھپائے ہیں، اب تو وہ ہمارا دوست ہو گیا، اب کیسے عیب بتا سکتے ہیں اس کے کہ یہ ہے وہ شخص۔ تو میرے دوستوں، کہاں تک کسی کی خیر کی برکات جاتی ہیں۔ آپ آج گھر میں اچھے ہو جائیے، نماز کی بھی پابندی کرنے لگیں، نظروں کی بھی پابندی کرنے لگیں، حفاظت کرنے لگیں، اور حلم اور بردباری اپنے اندر لے آئیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ہفتے میں اپنے گھر کے اندر بدلاؤ محسوس کریں گے، کیونکہ یہ کہنا کسی وائز کا نہیں ہے، کہنے والے کا نہیں ہے، یہ تعلیمات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی اگر کسی کی ہو تو وہ منافق ہے۔ اور منافق کون ہے میرے دوستو؟ ہم سب عام طور پہ یہ لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو بڑا منافق ہے، دفتر میں جس کے ساتھ نہیں بنتی اس کو کہہ دیتے ہیں وہ منافق ہے۔ ایک معنی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری کچھ ہے اور باطنی کچھ ہے وہ منافق ہے۔ اس دور میں اس کائنات میں ایک منافق گزرا ہے جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ یہ بنو خزرج سے تھا۔ بنو مستلق کی جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک کنواں تھا، اس کا نام مریسع تھا۔ حارث ابن زرارہ کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے تھیں، ان کے والد تھے حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی، اور اس جنگ کا نام بھی مریسع کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کنویں کے اوپر اس مقام پہ تھی۔ بہرحال لڑائی ہوئی، اس میں کچھ قیدی ہو کے آئے، مسلمانوں کے ہاتھ لگے، کچھ تو بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی جماعت کو، جو منافقین کی جماعت تھی وہ، اور دوسرے لوگوں کو، بہت بڑا ایک طبقہ اس کے ساتھ تھا، ان میں یہ کہا کہ دیکھ لیا کیا ہوا، اور تم دیکھنا کہ تم لوگوں کو یہ کس طرح ملیا میٹ کرتے ہیں، تو قبل اس کے کہ یہ ملیا میٹ کریں، تم لوگ مدینے جاتے ہی پہلا کام یہ کرنا کہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب کچھ ہونا سے مراد کیا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، اس کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اس مجمع میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو بھی بچے تھے، وہ زید بن ارقم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ارقم بیچ میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ تو ہی ذلیل ہے اور تو ہی نکالا جائے گا۔ یہ عبداللہ بن ابی پریشان ہو گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ اس طرح بات کر رہا ہے اور یہ مجمع میں ہے۔ تو کہا کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ اب وہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا جو لڑنے والے ہیں وہ ایسے ہیں۔
بہرحال زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ سارا واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، آپ کے صحابہ نے بھی بدلہ لینے کا کہا لیکن آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی بدلہ لینے، سب خاموش ہو جائیں، لیکن آپ رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو پھر بلایا۔ جب ہمیں کسی بات پہ افسوس ہوتا ہے نا کہ میرے بارے میں ایسی بات کی، تو اس سے الگ الگ بھی پوچھتے ہیں کہ تم صحیح بتاؤ ایسی بات تھی کیا؟ زید بن ارقم سے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تم نے صحیح سنا، اسی طرح کہا تھا عبداللہ بن ابی نے کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے سنا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا تھا۔ اس کا اتنا چرچا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو صفائی پیش کرنی پڑی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اس شخص کی گردن کاٹ کے آپ کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، اس سے تو اور ہوا اچھل جائے گی، لہٰذا ایسے موقع پہ اب یہاں صحابیوں کی محبت دیکھیے میرے دوستو۔ حضرت عبداللہ، جو عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے۔ اب مسلمان کیسے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ انہوں نے یہ سنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید میرے باپ کو مار دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کیا حکم فرمائیں گے، لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ عبداللہ بن ابی کی گردن مار دی جائے، قتل کر دیا جائے، تو آپ یہ کام مجھے دیجیے گا، میں کروں گا، اپنے باپ کی گردن میں کاٹوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع کیا، سمجھایا۔ قافلے یہاں سے چلے، ایک مقام پر مجمع تھا، مدینے کی حدود سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری عبداللہ بن ابی کی سواری کو نیچے بٹھایا اور گھٹنا رکھا اس کے اوپر اپنا، اور یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تجھے اس حدود سے آگے جانے نہیں دوں گا، پاک جگہ پہ میں جانے نہیں دوں گا مدینے میں۔ اور وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ بیٹا مجھے جانے دو، میرا گھر ہے وہاں، کے نہیں جانے دوں گا جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گستاخی کی تھی اس کی معافی نہ مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا مجمع جمع ہے؟ تو بتایا کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کو روکا ہوا ہے کہ مدینہ جانے نہیں دوں گا، تو نے گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ اپنے باپ کا پیچھے راستہ چھوڑ دو، انہیں جانے دو۔ اس طرح یہ وہاں پہ پہنچا ہے عبداللہ بن ابی۔ میں آپ کو منافق کی باتیں بتا رہا ہوں میرے دوستو، یہ بارہا ہم نے یہ واقعات سنے ہوں گے، لیکن آپ ذرا کیفیت کا اندازہ لگائیے جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کیفیات کو دیکھ کر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی بیمار تھا، آپ کے بیٹے عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کوئی پانی آپ دے دیجئے مجھے دم کر کے تاکہ میں اپنے باپ کو پلا دوں، وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دیا، یہ لے کے گیا، کہا یہ کیا ہے؟ سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ پانی ہے، پینے شفا ہو جائے گی۔ کہا کہ اس سے، اس نے عجیب الفاظ کہے، اس نے کہا پیشاب پینا مجھے منظور ہے اس پانی کے مقابلے میں۔ میں آپ کو اس کی نفرت بتا رہا ہوں کہ یہ نفرت ہے اس شخص کی، جو بیمار ہو وہ تو کچھ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پینے کے لیے۔ کچھ وقت کے بعد عبداللہ بن ابی سمجھ گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، کہا بیٹے کو بلایا، بیٹا رسول اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے دو باتیں کر کے آنا۔ ایک تو یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ان کا کرتا میرا کفن بنانا، ان سے کرتا لے آنا، اور دوسرا یہ کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں۔ جب اس نے کہا کہ کرتا اور جنازہ وہ پڑھائیں، کرتا دے دیں، تو پھر ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو اتنی نفرت کرتے ہیں، وہی کرتا آپ پہنیں گے اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ دے دیں گے؟ کہنے اپنے باپ کی خباثت دیکھیے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نہیں دیکھی کہ وہ کتنے شفیق ہیں، وہ یہ کر لیں گے۔ کیا یقین تھا کفار کو بھی
احد میں ایک شخص عتبہ دوڑا ہوا پھر رہا تھا. کہا کیا ہوا؟ ساتھیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ برچھا گیا ہے جو رسول اللہ نے پھینکا تھا وہ مجھے چھو کے گزرا ہے. کہنے تو اتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے، چھو کے ہی تو گزرا ہے. اس نے کہا انہوں نے مکے میں ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ میرے ہاتھوں سے تو مارا جائے گا. جب میں نے اوجڑی سر پہ ڈالی تھی تو کہا تو میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا. تو کہا تو کیا ہوا، مارا تو نہیں گیا؟ کہنے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، اور اب اس کے چھونے سے ہی مروں گا میں. اور یہی ہوا کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بیمار ہوا، چھوٹا ہوتا چلا گیا اور مر گیا راستے میں. یہ غیروں کا یقین تھا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں منظور فرمائیں. انتقال ہوا، اس کا یہ انتقال ہوا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے کرتا اتار کے دیا. اب جنازہ تیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آگے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت سنائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت بتا رہے ہیں. سوچئے کتنے غصے کی کیفیت ہوگی کہ وہ یہ بھول گئے کہ میں کس کو، صاحب قرآن کو یہ بات بتا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. آپ استغفار نہیں کر سکتے، نماز جنازہ تو ہے استغفار، دعائے مغفرت ہے، آپ استغفار نہیں کر سکتے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو گے تو کام نہیں بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بہترین بات فرمائی میرے دوستو. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، خبر دی ہے کہ چاہے آپ یہ کریں، اللہ نے روکا تو نہیں ہے مجھے کہ تم نہیں پڑھاؤ گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اس میں بہت وقت لگا سوچنے میں کہ کیا کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر پیچھے ہو گئے، نماز پڑھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 70 مرہ کا لفظ استعمال کیا، مجھ سے ہو سکتا میں 71 مرتبہ اللہ کی جناب میں اس کے لیے معافی مانگتا. بہرحال تدفین ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ کے اندر رکھا کہ اس کی وجہ سے ہی اس کی معافی ہو جائے کسی طرح. تو میرے دوستو یہ منافق کی باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں اس نفاق سے محفوظ رکھے اور پکا سچا مسلمان بنائے. میرے دوستو یہ بھی منافقت کی ایک کیفیت ہے، منافقت تو نہیں ہے لیکن ایک کیفیت ہے کہ ہم باتیں بڑی اچھی کریں لیکن عمل اس کے بالکل برعکس کریں. تو لہٰذا جو باتیں اچھی سنتے ہیں کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بھی بنائے. یہ حدیث باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کی تفصیل ہوگی. ایک اور بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ جب یہ نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا مسجد میں اور 48 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اس میں پھر ایک معاہدہ ہوا. نیوزی لینڈ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں دعا اور قرأت کے لیے ایک بزرگ کو بلایا گیا تھا آسٹریلیا سے. انہوں نے وہاں قرأت کی تھی. آپ حضرات میں جن کو یاد ہو انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو والد صاحب کی وجہ سے بڑی مجھ سے شفقت فرماتے ہیں. میں نے ان سے درخواست کی کہ ایک جمعہ آپ ہماری مسجد میں پڑھا لیں، تو انہوں نے الحمدللہ وہ درخواست قبول کی باوجود وقت قلیل کے. تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہ یہاں پر تشریف لائیں گے اور جمعہ پڑھائیں گے. 1 بجے آپ حضرات تشریف لے آئیں. حضرت کا بیان ہوگا، بہت ہی روح پرور بیان ہوگا انشاءاللہ. آپ سب، یہ میں اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہاں پہ بڑے بڑے بزرگ آ کے دین کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. تو آپ حضرات اہتمام کے ساتھ 1 بجے جمعے کو تشریف لائیے گا. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ